السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ حیدرآباد اور سکندرآباد کا مشہور بھروسے مند ادارہ ڈیلز ڈن پراپرٹی ڈیلنگ سروسز۔ RS یونانی فارمیسی، گردے، پیتے میں پتھری اور دوبارہ پتھری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج۔ بہادرپورہ ایکس روڈ، ربط کرے 9390610436 پر۔ گردوں کی طاقت کے لیے دوا فری دی جا رہی ہے RS یونانی فارمیسی پر۔ CACS کرائم ٹیم نے سرور نگر جھرہ میں حبیب نامی ایک شخص کی دکان پر مارا چھاپا، جو کہ ٹپا چبوترا تھانے کے حدود میں PDS چاول کی غیر قانونی فروخت میں ملوث تھا۔ اس کے قبضے سے 1000 کلو گرام PDS چاول کیے ضبط۔ حیدرآباد شہر میں پبز کے خلاف کارروائی جاری۔ KBHP کالونی کے ایک پب پر SOT پولیس نے مارا چھاپا۔ اس پب میں کسی اجازت کے بغیر لڑکیوں کے ذریعے قابل اعتراض رقص کروانے کی اطلاع پر پولیس نے یہ مارا چھاپا۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی نے گیان واپی مسجد کیس اور ہندوستانیوں کے آبا و اجداد ایک ہی ہونے سے متعلق RSS سربراہ موہن بھاگوت کے تبصرے پر کی تنقید۔ چائے کے شائقین چوکنا ہو جائیں اور اس بات کو جانچ لیں کہ وہ چائے کے نام پر کہیں زہر تو نہیں پی رہے، کیونکہ دنیا کے بیشتر ممالک نے جہاں ہندوستان سے چائے کی پتی روانہ کی جاتی ہے، ان ممالک نے چائے کی پتی میں منظورہ مقدار سے زیادہ کیڑے مار ادویات کی موجودگی کے سبب اپنے آرڈر منسوخ کر دیے۔ تلنگانہ میں ٹیٹ 2022 کے لیے ہال ٹکٹس 6 جون سے جاری کیے جائیں گے۔ تلنگانہ ٹیچرز اہلیتی ٹیسٹ کے لیے درخواست داخل کر چکے امیدوار ویب سائٹ سے ہال ٹکٹس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ شہر میں BJP کے قومی عاملہ کے اجلاس میں وزیراعظم نریندر مودی کی آمد کے موقع پر روڈ شو کی تیاریاں کی جا رہی۔ محکمہ موسمیات نے دیا انتباہ کہ تمام اضلاع میں آئندہ 3 یوم درجہ حرارت میں اضافہ ریکارڈ کیا جائے گا اور بعض اضلاع میں درجہ حرارت 47 ڈگری سے تجاوز کر جانے کا خدشہ۔ وزیر بلدی نظم و نسق KT راما راؤ نے کہا، ترقی و بہبود میں تلنگانہ ملک بھر میں سر فہرست، ملک کے ٹاپ 10 شہروں کا تعلق تلنگانہ سے ہے۔ اتر پردیش کے غازی آباد ضلع سے تعلق رکھنے والی 5 سالہ لڑکی کے جسم پر خارش ہونے کی شکایت کے بعد اسے منکی پاکس کی بیماری کا شبہ ظاہر کرتے ہوئے اس کے نمونے کو ٹیسٹ کے لیے بھیج دیا گیا۔ مہاراشٹر حکومت نے کورونا وائرس کے کیسوں میں اضافے کو دیکھتے ہوئے عوامی مقامات پر ماسک کو کر دیا لازمی۔ محکمہ صحت کے ایڈیشنل سیکرٹری نے اس سلسلے میں ریاست کے تمام ضلع کلکٹرز اور صحت کے عہدیداروں کو دی ہدایت۔ ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کووڈ انفیکشن کے 3962 نئے مریض آئے سامنے۔ اس کے ساتھ ہی ملک میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 22416 پریزنٹ۔ یہ متاثرہ کیسز کا 0.5%۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بابا اکبر خان جی جیون کی بڑی سے بڑی سمسیا کا سمادھان ماتر 72 گھنٹوں میں کرتے ہیں، وہ بھی فون پر، جیسے وشیکرن، من چاہا پیار، شادی نہ ہونا، طلاق، گرہ کلیش، پریم وواہ، متکرنی، سوتن دشمن سے چھٹکارا، کالا جادو، گڑا دھن آدی تانترک ودیا اور ردھی سدھیوں کے مالک، کالے علموں کے بےتاج بادشاہ، جو سبھی سمسیاؤں کا سمادھان کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی کسی سمسیا سے پریشان ہیں تو آج ہی سمپرک کریں بابا اکبر خان جی سے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔
ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। सीसीएस क्राइम टीम ने सरवनगर झिर्रा में हबीब नामी एक शख्स की दुकान पर छापा मारा जो कि टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन हुदूद में आता है और उसके कब्जे से पीडीएस चावल जो कि गैर कानूनी तौर पर फरोख्त कर रहा था उसे जब्त कर लिया। पीडीएस चावल 1000 किलोग्राम बताया गया है और पुलिस ने जब्त शुदा पीडीएस चावल को और उस गिरफ्तार शख्स को टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया। एसओटी माधापुर जोन ने केपीएचबी में क्लब मस्ती बिस्ट्रो बार पर गैर कानूनी तौर पर चलाने पर छापा मारा। कमिश्नर की स्पेशल ऑपरेशन टीम माधापुर जोन ने खुफिया इतला मिलने पर केपीएचबी पीएस हदूद में मंजीरा मैजेस्टिक केपीएचबी में वाक़े क्लब मस्ती बिस्ट्रो पब एंड बार पर छापा मारा जिसमें मुतल्लिका से कोई जायज इजाजत हासिल किए बगैर इंतजामिया की तरफ से गैर कानूनी तौर पर पब चलाया जा रहा था। हुकाम लड़कियों को सार्फिन को लुभाने के लिए फहश इशारे डांस करके और एक्साइज क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे जिस पर चंद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया जिसमें से पब ओनर शिव प्रसाद रेड्डी मफरूर बताया गया है। इसके अलावा मैनेजर विष्णु साकिन श्रीकाकुलम भी मफरूर बताया गया है और एक मैनेजर कृष्णा जो के मफरूर बताया गया है। इसके अलावा मैनेजर प्रदीप कुमार, डांसर परवीन और डांसर पी प्रिया साकिन बेगमपेट, ई ममता बेगमपेट, एम प्रियंका जुबली हिल्स साकिन, एम राजయ్య लक्ष्मी कुकटपल्ली साकिन, रामा रेड्डी साकिन यूसुफगुड़ा और डांसर आर राजयामणि यूसुफगुड़ा, डांसर एम डे हिना साकिन करीमनगर, डांसर हर्षिता वेल्ला माडम तमिलनाडु और कस्टमर साई संतोष साकिन कोत्तागुड़म खम्मम, डीजे ऑपरेटर वी धनराज बंजारा हिल्स साकिन को गिरफ्तार कर लिया गया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी मस्जिद केस और हिंदुस्तानियों के आबा व अजदाद एक ही होने से मुत्तल्लिक आरएसएस सरबराह मोहन भागवत के तबसरे पर तनकीद की है। ओवैसी ने ट्विटर पर कहा कि आज के मुसलमान चाहे उनके आबा व अजदाद हिंदू रहे हों, दस्तूर के रोज से हिंदुस्तानी शहरी हैं। अगर कोई ये कहना शुरू कर दे कि भागवत के आबा व अजदाद को जबरदस्ती बुद्ध मत तर्क कराते हुए हिंदू बनाया गया था तो क्या होगा। ओवैसी ने आरएसएस के सरसंघ चालक से इख्तलाफात करते हुए इस बात की निशानदेही की कि इस्लाम तिजारत और स्कॉलरशिप के जरिए सबसे पहले हिंदुस्तान पहुंचा। उन्होंने मजीद कहा कि जबरी तब्दीली मजहब महज एक झूठ है और भागवत और उनके हामी यह कबूल करने से कासिर हैं कि जदीद हिंदुस्तान में पैदा होने वाले अफराद हिंदुस्तानी शहरी हैं। उन्होंने निशानदेही की कि ये बात गैर अहम है कि उनके आबा व अजदाद कहाँ से आए थे और क्या थे। ओवैसी ने आरएसएस सरबराह की हालिया तकरीर पर भी तनकीद की जिसमें उन्होंने राम जन्मभूमि तहरीक का तस्करा किया था। उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद केस के बारे में बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा के बयानात के सिलसिले में उन्हें भी निशानदेही और तनकीद बनाया। ओवैसी ने ट्वीट किया कि उन मसाइल पर तयखुन देने वाले मोहन या नड्डा कौन होते हैं, वो दस्तूरी ओहदों पर फायज नहीं है। पीएमओ इंडिया को ये वाज़ेह पैगाम देने दें कि वो 1991 के कानून पर कायम है। अगर वो इस पर कायम है तो ये तमाम हिंदुत्व तंजीमें खुद ब खुद बंद हो जाएंगे। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट ने यह भी इल्जाम आयद किया कि आरएसएस ने सियासत में दोहरी बातों मुनाफिकत में कमाल पैदा किया है। उन्होंने दावा किया कि काशी, मथुरा और कुतुब मीनार और दीगर ढांचों की नौइयत के बारे में बहस और तकरार कर रहे उनका संघ से राब्ता है। संघ परिवार का ये पुराना हुर्बा है कि जब कोई चीज गैर मकबूल होती है तो वो उससे लाताल्लुक़ी इख्तियार करता है जबकि बादजा उसे अपना लेता है। बाबरी मस्जिद की तहरीक के दौरान उनमें से चंद अफराद ने कहा था कि वो लोग सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल करेंगे जबकि दीगर ने कहा था कि ये आस्था का मामला है और अदालत इस पर फैसला नहीं कर सकती। उन्होंने बीजेपी तेलंगाना यूनिट के सदर बंडी संजय पर भी तनकीद की जो मुबैना तौर पर ये कह रहे हैं कि रियासत की मसाजिद में खुदाई करानी चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया कि अदालतों का काम है कि वो इस मामले को इब्तिदा में ही दबा दें। अगर उन चीजों को परवान चढ़ने की इजाजत दी गई तो हुजूम के हौसले बुलंद होंगे। चाय के शायकीन चौकन्ना हो जाएं और इस बात को जांच लें कि वो चाय के नाम पर कहीं जहर तो नहीं पी रहे,
کیونکہ دنیا کے بیشتر ممالک نے جہاں ہندوستان سے چائے کی پتی روانہ کی جاتی ہے، ان ممالک نے چائے کی پتی میں منظورہ مقدار سے زیادہ کیڑے مار ادویات کی موجودگی کے سبب اپنے آرڈر منسوخ کرتے ہوئے روانہ کی گئی چائے کی پتی واپس کر دی ہے۔ ہندوستان میں فروخت کی جانے والی چائے کی پتی اور دنیا کے دیگر ممالک کو روانہ کی جانے والی چائے کی پتی میں شامل کیمیکل اجزاء کی مقدار منظورہ مقدار سے کافی زیادہ پائے جانے کے بعد چائے کی پتی کے آرڈرز منسوخ ہونے کی توثیق ہو چکی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ FSSAI فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈ اتھارٹی آف انڈیا کی جانب سے چائے کی پتی کی جانچ کے بعد قابل استعمال ہونے کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا جانا ضروری ہے اور اس سرٹیفکیٹ کے ساتھ ہی یہ چائے کی پتی روانہ کی گئی تھی، لیکن عالمی معیارات کے مطابق ہندوستان سے روانہ کی گئی چائے کی پتی میں مقدار سے زیادہ کیمیکل اجزاء کی موجودگی نے یورپی ممالک کے علاوہ دیگر کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ ذرائع کے مطابق چائے کی پتی کے فروخت کنندگان اور کاشتکاروں کی جانب سے FSSAI کو روانہ کردہ ایک مکتوب میں اس بات کی خواہش کی گئی تھی کہ چائے کی پتی میں شامل کیمیکل اجزاء کی مقدار میں اضافہ کرنے اور پالیسی کو مزید لچکدار بنانے کی خواہش کی گئی تھی، لیکن FSSAI نے کیڑے مار ادویات اور کیمیکل اجزاء کی مقدار میں کسی قسم کے اضافے سے انکار کرتے ہوئے یہ واضح کر دیا تھا کہ منظورہ مقدار سے زیادہ کیمیکل اجزاء کا استعمال انسانی صحت کے لیے مضر ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کیا آپ بھی پریشان ہیں اپنے اسکن انفیکشنز اور اپنے بالوں کو لے کر؟ تو آپ کے لیے بڑی خوشخبری، ارش ہیئر آئل اینڈ الارش الرجی کریم یہ اپنا اثر دکھائے صرف 3 دنوں میں۔ دانت کھجلے، رنگ وارمز اور فنگل انفیکشن جیسے کئی بیماریوں کو جھٹ سے دور کرے۔ ہیئر آئل ڈینڈرف، ہیئر فال جیسے پرابلمز کو دور کرے اور دے کالے گھنے خوبصورت بال جہاں دوسرے علاج رہے بے اثر۔ ارش ہیئر آئل اینڈ الارش الرجی کریم دکھائے گہرا اثر۔ مزید معلومات کے لیے ابھی کال کریں 7095661743 8074667316 یا پھر 9381328844۔ ہمارا پتہ ہے بہادر پورہ ایکس روڈ، الارش میڈیکل ہال beside اکبر حسین ہاسپٹل، اویلیبل ایٹ Amazon اینڈ فلپکارٹ۔ یاد رکھے، اسکن اور ہیئر پرابلم کا علاج الارش الرجی کریم اینڈ ارش ہیئر آئل ایک بار ضرور استعمال کریں۔ اعتماد سے ہی تو بنتا ہے مضبوط رشتہ، یوں ہی آپ نے اعتماد کیا برسا برس ہم پر۔ نورانی لباس لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو اعلیٰ ترین کلوتھنگ فراہم کراتے آ رہے ہیں۔ ہر طرح کی سلائی کے لیے بااعتماد نام، ہر کسی کا پسندیدہ شو روم۔ نورانی لباس، a complete main store، ٹولی چوکی، آصف نگر، پوڈیم مال، ملک پیٹ اینڈ اورنگ آباد۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ تلنگانہ میں ٹیٹ 2022 کے لیے ہال ٹکٹس 6 جون سے جاری کیے جائیں گے۔ تلنگانہ ٹیچرز اہلیتی ٹیسٹ کے لیے درخواستیں داخل کر چکے امیدوار ویب سائٹ سے ہال ٹکٹس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ٹیٹ امتحان 12 جون کو 33 اضلاع میں منعقد ہوگا۔ پیپر 1 اور پیپر 2 ایک ہی دن ہوں گے۔ پیپر 1 کے اوقات صبح 9:30 بجے سے دوپہر 12 بجے تک ہوں گے، جبکہ پیپر 2 کے اوقات دوپہر 2:30 بجے سے 5 بجے تک ہوں گے۔ شہر میں بی جے پی کے قومی عاملہ کے اجلاس میں وزیراعظم نریندر مودی کی آمد کے موقع پر روڈ شو کی تیاریاں کی جا رہی۔ کہا جا رہا ہے کہ وزیراعظم کے دورے کے موقع پر شہر میں روڈ شو کے علاوہ اجلاس میں 18 ریاستوں کے چیف منسٹرز اور قومی قائدین کی موجودگی سے فائدہ اٹھانے اور اضلاع میں پروگرامز کی منصوبہ بندی بھی جاری ہے۔ پارٹی نے عاملہ اجلاس کے دوران سرگرمیوں کے لیے 30 کمیٹیوں کی تشکیل عمل میں لائی، جو کہ قومی ارکان عاملہ کی نگرانی میں کام کرے گی۔ بتایا جاتا ہے کہ وزیراعظم کی حیدرآباد آمد پر ان کا شاندار استقبال اور روڈ شو کے راستوں کا جائزہ لیا جا رہا۔ علاوہ ازیں 18 چیف منسٹرز اور مرکزی وزراء کی موجودگی میں مختلف پروگرامز کی تیاری کی جا رہی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 3 روزہ اجلاس میں قومی و ریاستی امور کے علاوہ صدارتی انتخابات کی حکمت عملی کا جائزہ لیا جائے گا۔ بی جے پی قائدین کا جو تلنگانہ میں TRS اور کانگریس کو کمزور کرنے کی کوشاں ہے، کہنا ہے کہ اضلاع میں ان چیف منسٹرز کے دورے
دورے کروائے جائیں گے اور پروگرامز منعقد کیے جائیں گے۔ 3 روزہ قیام کے دوران نریندر مودی تلنگانہ کے سرکردہ شخصیات بالخصوص سرمایہ کاروں، صنعت کاروں، وکلاء کے علاوہ دیگر سے ملاقات کا منصوبہ رکھتے ہیں اور بی جے پی ان کی تیاریوں کا جائزہ لے رہی۔ محکمہ موسمیات نے انتباہ دیا کہ تمام اضلاع میں آئندہ 3 یوم درجہ حرارت میں اضافہ ریکارڈ کیا جائے گا اور بعض اضلاع میں درجہ حرارت 47 ڈگری سے تجاوز کر جانے کا خدشہ ہے۔ دونوں شہروں میں گزشتہ یوم سے گرمی میں اضافہ ہو چکا ہے۔ اضلاع میں گرمی کے اختتام اور مانسون کی آمد سے متعلق پیش قیاسی کا جائزہ لیا جا رہا، کیونکہ 2 یوم قبل محکمہ موسمیات نے کہا تھا کہ ریاست میں قبل از مانسون بارشوں کے سبب گرمی سے راحت ملے گی اور جون کی اوائل سے ہی موسم باراں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، لیکن گزشتہ یوم گرمی کی شدت میں اضافے کے بعد موسمی صورتحال میں تبدیلی رونما ہو چکی ہے اور دونوں شہروں میں بھی درجہ حرارت 45 ڈگری سے تجاوز کر چکا ہے۔ محکمے کے مطابق اضلاع میں دوبارہ موسم گرما کی شدت کا احساس ہونے لگا ہے۔ وہ آخر مئی درجہ حرارت میں گراوٹ کے بعد گرمی میں کمی کی پیش قیاسی کی گئی تھی، لیکن اب کہا جا رہا کہ آئندہ 3 یوم میں ریاست کے بیشتر اضلاع بشمول شہر میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا اور درجہ حرارت مسلسل 42 ڈگری سے زیادہ ہوگا۔ حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ دھوپ کے اوقات گھروں سے نکلنے سے گریز کریں۔ تلنگانہ کے وزیر بلدی نظم و نسق کے ٹی راما راؤ نے کہا ہے کہ ترقی و بہبود میں تلنگانہ ملک بھر میں سرفہرست ہے۔ ملک کے ٹاپ 10 شہروں کا تعلق تلنگانہ سے ہے۔ ٹیآرایس حکومت غریبوں کو باوقار رہائش فراہم کر رہی۔ محکمہ بلدی نظم و نسق کی سال 2021-22 کی رپورٹ کی اجرائی کے موقع پر انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہر سال کسی کے پوچھنے سے قبل پروگریس رپورٹ جاری کر رہے۔ KTR نے بہترین خدمات انجام دینے والے عہدیداروں کو مبارکباد پیش کی۔ کورونا بحران کے دوران بھی محکمے کے عملے نے ذمہ دارانہ رول ادا کیا۔ کورونا ٹیکہ اندازی سے محکمے کے ملازمین نے جو خدمات انجام دی ہے وہ ناقابل فراموش ہے۔ KTR نے کہا ہے کہ حیدرآباد میں فضلہ مواد سے 62 میگا واٹ برقی پیدا کی جائے گی۔ تمام بلدیات میں فضلہ کی صفائی کی جا رہی۔ 100 کروڑ کی لاگت سے آؤٹر رنگ روڈ پر مکمل LED لائٹس لگائی گئی ہیں۔ سولار روف ٹاپ کے ساتھ 21 کلومیٹر سائیکل ٹریک قائم کیا جا رہا۔ 1000 کروڑ کے مصارف سے نہروں کو ترقی دی جا رہی۔ اس سال سیلاب کا کوئی خطرہ نہیں رہے گا۔ وزیر بلدی نظم و نسق نے کہا ہے کہ موسیٰ ندی پر 540 کروڑ روپے کے مصارف سے 14 برجز کی تعمیرات کا جلد آغاز کیا جائے گا۔ اتر پردیش کے غازی آباد ضلع سے تعلق رکھنے والی 5 سالہ لڑکی کے جسم پر خارش ہونے کی شکایت کے بعد اسے منکی پاکس کی بیماری کا شبہ ظاہر کرتے ہوئے اس کے نمونے کو ٹیسٹ کے لیے بھیج دیے گئے ہیں۔ لڑکی کے جسم پر منکی پاکس کی طرح پھوڑے اور پھنسیاں دیکھی گئی، جس پر پریشان ہو کر اس کے گھر والوں نے اسے سرکاری ہاسپٹل منتقل کیا، جہاں ڈاکٹرز نے اس کے نمونے حاصل کرتے ہوئے ٹیسٹ کو بھیجا۔ چیف میڈیکل آفیسر نے کہا ہے کہ چھوٹی بچی کو صحت کا کوئی دوسرا مسئلہ نہیں اور اس کا گزشتہ 1 مہینے میں بیرون ملک سفر کرنے والے کسی سے بھی قریبی رابطہ نہیں۔ جانچ محض ایک احتیاطی اقدام ہے اور ابھی تک کسی چیز کی تصدیق نہیں ہوئی۔ اب تک ملک میں منکی پاکس کا ایک بھی کیس سامنے نہیں آیا ہے۔ دوسری جانب یورپی ممالک میں اس وبا میں اضافہ ہو رہا، جو کہ کافی غیر معمولی ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO کے سربراہ ٹیڈروس نے کہا ہے کہ 30 ممالک میں منکی پاکس کے 550 سے زیادہ تصدیق شدہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ آخر میں پھر ایک بار نظر سرخیوں پر۔ اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کڈنی سٹون یا گال بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت۔ شہر حیدرآباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے خاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام RS یونانی فارمیسی، جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج۔ آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارا۔ نو سائیڈ ایفیکٹس، نو آپریشن، تشخیص کرتے ہوئے دوائی کی جاتی ہے فراہم۔ تو دیر نہ کرے، جلد ہی تشریف لائے۔ RS یونانی فارمیسی، بہادر پورہ ایکس روڈ، اپوزٹ کینارا بینک، حیدرآباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں 9390610436 پر۔ گردوں کی طاقت کے لیے دوا فری دی جا رہی ہے RS یونانی فارمیسی پر۔ Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling.
basement finishing and remodeling, interior and exterior painting, electrical installation and repair, plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. CACS क्राइम टीम ने सरवनगर झिर्रा में हबीब नामी एक शख्स की दुकान पर मारा छापा, जो कि टप्पा चबूतरा थाने के हुदूद में PDS से चावल की गैर कानूनी फरोख्त में मुलविस था। उसके कब्जे से 1000 किलोग्राम PDS चावल किए जब्त। हैदराबाद शहर में पब्स के खिलाफ कार्रवाई जारी। KBHP कॉलोनी के एक पब पर SOT पुलिस ने मारा छापा। इस पब में किसी इजाजत के बगैर लड़कियों के जरिए काबिल एतराज रक्स करवाने की इतला पर पुलिस ने ये मारा छापा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी मस्जिद केस और हिंदुस्तानियों के आबा व अजदाद एक ही होने से मुतल्लिक RSS सरबराह मोहन भागवत के तबसरे पर की तनकीद। चाय की शाखीन चौकन्ना हो जाएं और इस बात को जांच लें कि वो चाय के नाम पर कहीं जहर तो नहीं पी रहे, क्योंकि दुनिया के बेशतर ममालिक ने जहां हिंदुस्तान से चाय की पत्ती रवाना की जाती है, उन ममालिक ने चाय की पत्ती में मंजूरा मकदार से ज्यादा कीड़े मार अद्वियात की मौजूदगी के सबब अपने ऑर्डर मनसूख कर दिए। तेलंगाना में टेट 2022 के लिए हॉल टिकट्स 6 जून से जारी किए जाएंगे। तेलंगाना टीचर्स अहलियती टेस्ट के लिए दरख्वास्त दाखिल कर चुके उम्मीदवार वेबसाइट से हॉल टिकट्स डाउनलोड कर सकते हैं। शहर में बीजेपी के कौमी आमिला के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की आमद के मौके पर रोड शो की तैयारियां की जा रही। महकमे मौसमियात ने दिया इंतबाह कि तमाम अजला में आइंदा 3 यौम दर्जे हरारत में इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा और बाज़ अजला में दर्जे हरारत 47 डिग्री से तजावुज कर जाने का खदशा। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ KT रामाराव ने कहा, तरक्की व बहबूद में तेलंगाना मुल्क भर में सर फहरिस्त। मुल्क के टॉप 10 शहरों का ताल्लुक तेलंगाना से है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से ताल्लुक रखने वाली 5 साला लड़की के जिस्म पर खारिश होने की शिकायत के बाद उसे मंकी पॉक्स की बीमारी का शुबा जाहिर करते हुए उसके नमूने को टेस्ट के लिए भेज दिया गया। महाराष्ट्र हुकूमत ने कोरोना वायरस के केसों में इजाफे को देखते हुए अवामी मुकामात पर मास्क को कर दिया लाजमी। महकमे सेहत के एडिशनल सेक्रेटरी ने इस सिलसिले में रियासत के तमाम जिले कलेक्टर्स और सेहत के ओहदेदारों को दी हिदायत। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 3,962 नए मरीज आए सामने। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 22,416 प्रेजेंट। ये मुतासरा केसेस का 0.5%। इसी के साथ KBN न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।